أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمي من ربك أو كما قال الله تعالى. وقال الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين أو كما قال الله تبارك وتعالى. قابل صدر احترام عزیزی وقار دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جمعۃ البابرکت اجتماع کے حوالے سے، اور آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور بابرکت دن بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختصراً ابتدائی حالات آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں بھی نہ تھے، نمرود جو بڑا ظالم تھا، بادشاہ تھا، اس کی بڑی تخت لگتی تھی، اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھتے تھے، جادوگر بیٹھتے تھے، راہب بیٹھتے تھے، حاجب بیٹھتے تھے. ایک دفعہ اس کا ایک بڑا اچھا جادوگر تھا، وہ ایسے مغموم اور غم کے حالت میں ایسے سر جھکائے بیٹھا تھا. تو نمرود نے اس سے کہا کہ یار تو کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے، آج غمگین لگ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی 3 دن کے بعد ایک ایسا ہمیں آج تو ستارہ نظر آیا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد وہ اپنے ماں کے حرم میں آ جائے گا، ماں کے رحم میں آ جائے گا، اور وہ بچہ پیدا ہوگا ہوتے تخت کو الٹا دے گا. اس نے کہا اچھا. تو اس نے اعلان کیا کہ جو بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ اپنے شوہر اپنے بیویوں کے پاس کسی کو بھی جانے نہ دیں گے. انہوں نے سارے مردوں کو گرفتار کرا دیا. اتفاق سے جو کہ آزر، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، وہ نمرود کا جو ہے نا باغبان تھا، پاسبان تھا، وہ شمع اور تلوار اٹھا کے نمرود کے سرانے کھڑا رہتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا، اب ادھر سے آزر کو بھی خواہش پیدا ہو گئی اور ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی جو ہے نا خواہش پیدا ہو گیا. تو دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کی ماں نکلی اور یہاں سے آزر کے سرانے کھڑا آزر، جو نمرود کے سرانے کھڑا آزر، یہ بھی اسی حال میں تھا کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ ہم ملاقات کریں ایک دوسرے سے. تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آئی اور ساروں کو دیکھا کہ تو اور کوئی جو ہے نا ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں اندر گئی اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. نمرود کے ہی محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ماں کے رحم میں پہنچا دیا. انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اپنے بیوی کے پاس نہ جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب معاملہ کر دیا. اتفاق سے کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب حمل ہونے والا تھا تو جو ہے نا بچوں کو زندہ جو ہے نا قتل کر رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں ڈر کے مارے ایک غار میں چھپ گئی اور وہیں پہ حمل ہو گیا. حمل ہوتے ہی سارا غار روشن ہو گیا، اتنا روشنی ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں پہلے تو ڈر گئی کہ اب تو اس بچے کو کون مارے. اس نے اس کو غار میں چھوڑ کے چلی گئی. جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام بچہ تب دودھ کون پلائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آئے، اپنے 2 انگلیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں ڈالی. ایک انگلی سے دودھ اور دوسری انگلی سے شہد نکل. اللہ جس کو کھلائے تو کوئی کسی کے رزق کو روک نہیں سکتا. اسی طرح سے 7 سال تک، 7 برس تک ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلاتے گئے. اور ماں ہفتے میں یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ آتی. تو ایک غار کا ایک بڑا سا پتھر تھا، جب اس کی ماں چلی جاتی تو وہ غار کے اوپر پتھر آ کے بند ہو جاتا، غار کا جو سران ہے وہ بند ہو جاتا.
جب ماں اس کی قریب آتی وہ پتھر خود بخود دور ہو جاتا تھا، پھر اس کی ماں اندر جاتی، پیار محبت کرتی، پھر چلی جاتی، پھر غار بند ہو جاتا۔ 7 سال تک یہی معاملہ رہا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اماں سے پوچھا کہ یا امی من ربک، اے میری ماں میرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ تمہارا رب ہے جو تمہیں کھلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو اس کی ماں نے کہنے لگی کہ کواکب یعنی ستارے۔ تو کہا کہ کواکب کا رب کون ہے؟ تو یہ پریشان ہو گئی اور جواب نہ دے سکی اور خاموش ہو گئی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا وقت ستارے آسمان پر چمکنے لگے، قال ھذا ربی، یہ رب ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایک ستارہ بولے یہ ہے کہ یہ میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہو جائے، ہاں قال افلا لا يحب الافلین، جب وہ غائب ہو جاتا، اندھیرا ہو جاتا تو دیکھتا کہ ستارہ چلا گیا ہے تو کہتا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا يحب الافلین۔ پھر اسی طرح قال اللہ تعالیٰ ہے کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، یہ چاند کو دیکھ کر کہتا کہ یہ رب ہو سکتا ہے۔ قال افلا ان لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، فرمایا کہ بھئی پھر یہ چاند کو دیکھ کر روشن کتنا روشن ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب چاند غائب ہو جائے گا، صبح ہوتے ہی چاند غائب ہو گیا کہ فلما افلا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر فلما والشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، ہاں جی یہ رب ہو سکتا ہے جو اتنا بڑا ہے، جو سارے دنیا کو روشن کر چکا ہے، اتنی روشنی اس میں، یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب شام ہو گئی سورج ڈوب گیا کہ بھئی یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ بھئی یہ میرا رب کون ہے؟ کہ ہمارا رب نمرود ہے، اور ہمارا رب نمرود ہے۔ آزر نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، بے وقوف نہیں ہو جاؤ، یہ نمرود ہمارا رب ہے، اس کے رب کون، اس کے سوا کون رب ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سارے جہان کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ستاروں کو سجایا، چاند کو سجایا، آسمان کو بلندی دی، زمین کو بچھونا پیدا کیا، پھولوں کو مہک دی، اور سارے ہواؤں کو لہر دی، سمندر کو گہرائی دی۔ ہمارا رب وہ ہے۔ تو اللہ نے یہی بات بتا دی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کی۔ کیا کہا قوم کو کہ فلما افلت قال یا قوم انی بما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ جو غائب ہو گیا تو بولے اے قوم یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ غائب ہونے والے ہیں، یہ میری جان، یہ میرے رب نہیں ہے، یہ میرے رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہاں جی، وہ میرا معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں بری الذمہ ہوں مشرکوں سے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے شرک سے بچائے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح سے میلہ ہو رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ چلو میلے پہ چلتے ہیں، اور وہاں بہت بڑے آدمی آتے ہیں، بڑا میدان ہے، بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑے میلے میں عبادت ہوتی ہے، چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خوب انکار کر دیا کہ بھئی میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فقولوا عنہ مدبرین، فرمایا کہ فتولوا عنہ مدبرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ستارے کو دیکھا اور کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں،
ہاں جی میں نہیں آ سکتا، آپ چلی جائیے۔ آزر ناراض ہو گیا اور چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اب جاؤ میں آپ کے خداؤں کے ساتھ اچھی طرح سے آپ کے خداؤں کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں ان آپ کے مولاؤں کو، آپ کے خداؤں کو جنہوں نے آپ کو ظلم میں ڈالا ہے۔ وہ جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی لیا اور بت خانے میں پہنچا، کسی کا ناک توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا کان نکال دیا، اسی طرح ساروں کو توڑ کر ایک بڑا سا بت تھا اس کے اوپر اس نے بڑی کلاڑی تھی اس کو رکھ کے چلا گیا۔ جب یہ بات دیکھا تو شیطان بھاگتا ہوا ان قوم والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ تباہ ہو گئے، آپ تو برباد ہو گئے، آپ تو بھئی آپ کے مولاؤں کے ساتھ بڑی ظلم ہو چکا ہے، وہ ریزہ ہو چکے ہیں، ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ وہ میدان میں جب یہ بات سنی شیطان کی تو اپنے جانوروں کی طرف، گھوڑوں کی طرف بھاگنے لگے کہ چڑھے ان کے اوپر، تو ان کے گھوڑے بھی وہاں سے بھاگ گئے، تو ان کے گھوڑے وہاں سے بھاگ کے چلے گئے۔ وہ پیدل شہر تک پہنچے، جب اپنے وہاں بت خانے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے بت ہمارے جو ہے مسمار پڑے چکے ہیں، کسی کا ٹانگ نہیں، کسی کا کیا نہیں۔ تو یہ کہا کہ کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر؟ ہاں یہ حال ہمارے بتوں کا کس نے کیا ہے؟ تو ایک نے کہا بھئی ایک ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے بتوں کے ساتھ آپ کے بتوں کا بندوبست کرتا ہوں، یہی وہ حشر کر سکتا ہے۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو لائے گا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جس کے اوپر کلاڑی پڑا ہوا ہے اس سے پوچھو، یہ جو ان سے تنگ ہو کر یہ کیا ہے، یہ ساروں کی عبادت ہو رہی تھی، یہ جل رہا تھا کہ ان کی عبادت ہو رہی، میری عبادت کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف میری عبادت ہونی چاہیے۔ اس نے اسی جو ہے نا ضد کی بنیاد پر ان کو سب کو قتل کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لا تنفع ولا تضر، لا تکلم ولا تسمع، یہ نہ بول سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے ہیں، تو یہ مار کیسے سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر عبادت کیوں کرتے ہو ان کی؟ عبادت نہیں کرو ان کی، یہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر یہ عبادت کیوں کرتے؟ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی